نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اسی کے تحت میں کچھ مختصر سی باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کو اور ہم سب کو سننے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، یا ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ تو مسافر جب زندگی گزارنے کا جو اس کا طریقہ ہے، وہ جب سفر کرتا ہے تو بہت مختصر سا سامان لے کر کے چلتا ہے، زیادہ سامان لے کر کے نہیں چلتا، کیونکہ سفر میں اگر زیادہ سامان لے کر کے چلے گا تو دقت اور پریشانی ہوگی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ سامان لے کر کے چلتا ہے مسافر جو ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے، تو وہ مختصر سا سامان لے کر کے چلتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں کہ میرے امتیو، تم دنیا میں ایسے زندگی گزار کر کے آؤ جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، جسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں، جس کے کسی سے زیادہ تعلقات نہیں ہوتے، ایسے زندگی گزارو، یا پھر ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ سفر میں بہت مختصر سامان لے کر کے چلتا ہے اور جو ہے ضروری سامان لے کر کے جاتا ہے۔ زیادہ سامان لے کر کے جاوے گا تو دقت اور پریشانی ہوے گی۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دینا چاہتے ہیں، یہ میسیج ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی دنیا سے جب آؤ تو بہت مختصر سا سامان لے کر کے آؤ، زیادہ جو ہے مال دولت چھوڑ کر کے نہ آؤ، تاکہ یہاں آ کر کے پھر دقت پریشانی نہ ہو۔ اگر مختصر سا سامان ہوگا تو حساب آسان ہوگا، اور اگر زیادہ مال دولت ہوگا تو پھر حساب میں دقت اور پریشانی ہوگی اور بہت ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی غریب ہوں گے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں پہنچ جائیں گے؟ کہ ان کے پاس میں حساب دینے کو مال ہی نہیں تھا۔ جب مال ہی نہیں تھا تو کائے کی چیکنگ ہوتی، کائے کا حساب کتاب لیا جاتا، اس لیے وہ جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جو مالدار ہوں گے وہ حساب کتاب کی لہر میں لگے رہیں گے۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے کوئی آدمی باہر سے آتا ہے اور بہت کچھ سامان لے کر کے آتا ہے، تو جن کے پاس میں سامان نہیں ہوتا کسٹم والے انہیں تو نکالتے رہتے، تو آپ بھی نکل جاؤ، آپ بھی نکل جاؤ۔ جن کے پاس ہوتا ہے ان کو جو ہے لہر میں لگاتے رہتے ہیں۔ جب وہ نکل جاتے ہیں جن کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا، تو اب ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، حاجی کہ دکھاؤ کیا سامان لائے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ سامان ہے، یہ سامان ہے، اوہو اس پہ تو اتنا کسٹم لگے گا، اس پہ تو اتنا لگے گا، اور یہ تو اتنا مہنگا ہے، یہ ہے۔ تو انہیں بڑی خوشامد کرنی پڑتی ہے اور بڑی آرزو کرنی پڑتی ہے، اور بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ دے کر کے تبھی چھوٹتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو اتنے جن کے پاس میں کچھ مال نہیں ہوتا وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ابھی وہیں سفر کے اندر ہے۔ تو ایسا بالکل آخرت میں ہوگا کہ حضور اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں زندگی ایسے گزار کر کے آؤ جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، یا ایسے زندگی گزار کر جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، بہت مختصر سامان لے کر کے چلتا ہے تاکہ راستے میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے، اس لیے مختصر سامان لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے اعمال کا ہمارے پاس میں ذخیرہ ہو، ایمان ہمارا مضبوط ہو، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس میں ہوں گی تو انشاءاللہ جنت الفردوس ہمارا داخلہ نصیب ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھا عمل کرے، اللہ رب العزت ان کو دو عملوں کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخل فرماویں گے۔ اس لیے میری سبھی سے درخواست ہے کہ اگر جنت الفردوس میں داخل ہونا ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ کو ہم مضبوطی سے پکڑیں اور اچھے عمل کا ہم ذخیرہ بنائیں۔ دنیا کی چیزوں میں ہم اپنی زندگی کو خراب نہ کریں اور وقت کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ وقت جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور قیمتی وہی وقت ہوتا ہے جس میں کوئی اچھا عمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔